میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتے تھے۔ وہ بہت سخت مزاج استاد تھے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار مار کر چمڑی اتار دیتے تھے۔ ایک دن میری دوست رابعہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سب بچے اپنا اپنا سبق سنا چکے تھے تو آخر میں استاد نے رابعہ کو بلایا تو وہ بیچاری بری طرح سے پھنس گئی اور اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ استاد نے خلاف توقع اسے مارنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا، جب سب بچے چھٹی کر جائیں تو تم 1 گھنٹہ مزید رک جانا، میں تمہیں اچھی طرح سے سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر رابعہ بہت خوش ہوئی۔ ہم سب بچے گھر چلے گئے لیکن رابعہ مدرسے میں ہی رکی گئی۔ اگلے دن جب رابعہ مدرسے آئی تو اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور وہ بہت خاموش سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ رابعہ کو روک لیتا اور باقی بچوں سے 1 گھنٹہ بعد چھٹی دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، لیکن میں خود چونکہ 10 سال کی تھی اور رابعہ 12 سال کی، اس لیے مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے چھٹی کے بعد گھر جا رہی تھی، اس دن بھی حسب معمول استاد نے رابعہ کو زبردستی رکنے کو کہا۔ رابعہ کی امی مجھے رستے میں ملی اور کہنے لگی، رابعہ کو گھر بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پیر دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں پہنچی تو دیکھا وہاں نہ تو رابعہ تھی اور نہ استاد تھے۔ میں رابعہ کو ڈھونڈتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی تو وہاں جو منظر دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے رابعہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس کے پچھلے حصے والے سوراخ میں لمبا ڈال کر اس سے بد فعلی کر رہا تھا اور رابعہ کے منہ پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ جب اس نے مجھے وہاں دیکھا تو جلدی سے کپڑے اٹھائے اور پہننے لگا۔ میں نے جب رابعہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کی یہ حالت دیکھی تو مجھ میں ایک دم سے ہمت آ گئی۔ میں نے رابعہ کو اٹھایا، اس نے فوراً کپڑے پہن لیے تو میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور بولا، اگر کسی کو بتایا تو تم کو بھی ایسی ہی مار پڑے گی اور تمہارا حال بھی اس جیسا کروں گا۔ لیکن میں ذرا بھی نہیں ڈری۔ آخر کار میں رابعہ کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئی اور اس کے ماں کو آنکھوں دیکھا سارا حال بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور رابعہ کی امی نے سب کچھ رابعہ کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن رابعہ تو مدرسے نہیں گئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ استاد جی کل سے مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ استاد کے روم میں درندہ تھا جو معصوم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ اگر اس دن میں ہمت کر کے رابعہ کی امی کو نہ بتاتی تو رابعہ نہ جانے کب تک اس کی زیادتی کا نشانہ بنتی رہتی۔ افسوس، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔